کہ جب میں نجران آیا تو وہاں کے لوگ، یمن کی بات کر رہا ہوں، مدینہ سے یمن، نجران میں آیا تو وہاں کے لوگ، کون لوگ وہاں تھے؟ عیسائی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم پڑھتے ہو یا اخت ہارون، قرآن میں پڑھتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں مریم کو ہارون علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو یہاں مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے، پھر مریم ہارون کی بہن کیسے کہلائی گئی؟ لمبا پیریڈ ہے، کہاں مریم اور کہاں موسیٰ، درمیان میں کئی درجن نبی آ گئے، تو اللہ نے کیوں ہارون کی بہن کہا ہے؟ جب یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو صحابی کہتے ہیں میں نے آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ ہارون نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام والا ہارون نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیک لوگوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ تو اس کا بھائی تھا، جیسے آج ہم محمد بھی نام رکھ لیتے ہیں اپنے بیٹے کا، ابو بکر نام رکھ لیتے ہیں، تو ویسے بنی اسرائیل میں بھی نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے تھے۔ یہ مسئلہ صحیح مسلم میں کتاب الادب کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اب آگے چلیں۔ سیدہ مریم نے خاموشی کے روزے کی وجہ سے اپنی پاک دامنی کی شہادت کے لیے اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنا سوال میرے آگے پیش نہ کرو، اس سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے یعنی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، جب اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو تو قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم اليوم نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے پوچھیں، اس سے کیا بات کریں، ابھی تو یہ پنگوڑے میں ہے، یہ گود اٹھایا بچہ ہے، کئی ہفتے کا ہے، چھوٹا سا ہے، اس سے کیا پوچھیں۔ قال انی عبد اللہ، اب وہ یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئے کہ اس سے کیا پوچھیں، وہ خود ہی بچہ اللہ کی مدد سے بول پڑا، کہنے لگا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں، میں مالدار ہوں تو زکوٰۃ بھی دیتا رہوں اور اللہ کی نماز جو میرے اوپر اللہ نے فرض کی ہے اسے بھی ادا کرتا رہوں۔ کیا پیارے الفاظ ہیں۔ قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے، واوصانی، اللہ نے مجھے تاکید کی ہے، بالصلاۃ، نماز قائم کرنے کی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ اکبر۔ صوفی ازم میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز چھوڑ دیتے۔ صوفیوں کے ہاں وہ کہتے ہیں شریعت عام لوگوں کے لیے ہے، تصوف میں ہم خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ہم یہ نماز نہیں پڑھتے، ہماری نماز کوئی اور نماز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہلوا رہے ہیں
جب تک میں زندہ رہوں زکوٰۃ اور نماز یہ اللہ نے مجھے اوصانی، مجھے وصیت کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، قطعاً کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی کچھ یہاں جمعہ پڑھنے بہت محبت سے آتے ہیں، مگر میں نے خفیہ طور پر یہ جانچ لی ہے کہ وہ ہفتے میں کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، جمعہ پابندی سے اور شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تاکید تو نہیں ہے، تاکید تو ہے بھئی 5 نمازیں اور تہجد اور نوافل اور اشراق، ان کی بھی پابندی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور ایک وصیت اللہ نے مجھے یہ بھی کی ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں بن جاؤں۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے نہ تو سرکش بنایا ہے اور نہ مجھے بدبخت بنایا ہے، بلکہ برکت والا بنایا ہے، خوش بخت بنایا ہے اور اچھے اخلاق والا بنایا ہے، سرکش نہیں بنایا ہے، اور اپنی ماں سے اچھے انداز میں بہتر سلوک سے زندگی گزارنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور خاص سلامتی ہے تجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہو جاؤں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا معاملہ سلامتی والا رکھا ہوا ہے، میری پیدائش بھی معجزہ ہے، میرا پھر دنیا میں آسمان سے آنا بھی معجزہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ، وہ جو معتزلی ذہن کے لوگ ہیں، فکر میں ان کی معتزلی نظریات ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا۔ 2 زندگیاں ہیں، 2 موتیں ہیں، قرآن سے پھر اس طرح آیتیں گھما کے تو پھر خیالات کو گڑمڑ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی آپ آیتوں کے ذریعے بحث نہ کریں، آپ اس سے مقام حدیث متعین کریں۔ جب حدیث کو وہ مان لے گا تو پھر صحیح مسلم کی ساری حدیثیں مان لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے وہاں تورات اور انجیل کا اور قرآن کا علم دے رہا ہے، پھر وہ کیسے دنیا میں آئیں گے، پھر وہ شادی کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، جزیہ پر ختم کر دیں گے۔ یہ دنیا میں ٹیکسوں پر حکومتیں چلتی ہیں، زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے، ٹیکس۔ حکمران عیاش مسلط ہو جائیں پھر جتنا مرضی ٹیکس لگا لیں۔ پٹرول کی قیمتیں عالمی دنیا میں انتہائی کم ریٹ پر ہیں، مگر ہمیں 116-17 روپے ریٹ پر، 15 روپے پر یہ پٹرول دیا جا رہا ہے۔ بجلی مہنگی، گیس مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے جی۔ پلاٹ زمین بیچو خریدو تو پراپرٹی کے ٹیکس زیادہ۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ اور ٹیکس یہ سب ختم کر دیں گے۔ غیر مسلم قوموں سے جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ بھی ختم، جو عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ بھی ختم۔ تو یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1441 سال پہلے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھ لو، تو لوگوں نے اعتراضاً یہ کہا کہ جو بچہ گود میں ہو اس سے کیا بات کی جائے گی، یہ تو آج تک کسی نے بات نہیں کی، اتنا چھوٹا بچہ بولتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں سن کر بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ مجھے انجیل دے گا اور نبی بنائے گا۔ جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے صاحب خیر و برکت اور صاحب دعوت بنایا ہے، میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وصیت کی ہے۔ یہ چھوٹے بچے کی گفتگو ہے جو پنگوڑے میں ہے، گود میں ہے۔ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے کہ تا دم حیات نماز پڑھو،
زکوٰۃ ادا کرو اور اپنی ماں کا مطیع اور فرمانبردار بنو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ آگے گفتگو کی اور یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا اور گناہ گار نہیں بنایا، سرکشی کرنے والا نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف سے امن و سلامتی میرے شامل حال رہی ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جب میں فوت ہو جاؤں گا اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی امن اور سلامتی میرے شامل حال رہے گی۔ دجال آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا تھا، شیس پیغمبر نے بھی ڈرایا تھا۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ کو جب یہ نکل آئے تو ہم مقابلے کے لیے جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری زندگی میں یہ ظاہر ہو جائے گا تو تم نے نہیں لڑنا، میں لڑوں گا اس سے۔ اور فرمایا قیامت کی آخری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مکہ اور مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ساری دنیا کا چکر لگائے گا اور لوگوں کو دعویٰ کر کے کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، مجھے تم مانو، مجھے سجدہ کرو۔ فرمایا مدینہ سے ایک نوجوان آئے گا، دجال اس کو کہے گا رب مانو، کہے گا پاگل ہے، تیرے تو ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، کافر۔ فرمایا ہر ایمان والے کو، توحید والے کو، موحد کو نظر آئے گا، اور جتنی دنیا کے مشرک، بدعتی، باغی، وہ سب اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ وہ بڑا لشکر لے کر چلے گا، وہ لوگوں میں بڑا مانا ہوا پیر ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے پیر دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو اللہ نے اسے تھوڑی سی رعایت دے رکھی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہے گا میرا دادا مجھے ملوا دے، وہ فوت ہو گیا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہے گا ٹھیک ہے، پھر مجھے رب مانے گا، بات طے ہو جائے گی، وعدہ معاہدہ ہو جائے گا، وہ حکم دے گا، دادا زندہ ہو کر سامنے آ جائے گا، قبر سے باہر آ جائے گا۔ یہ ہے کیا؟ یہ قرآن کے پڑھنے سے، احادیث کے سمجھنے پڑھنے سے یہ بات وہاں سے ملتی ہے کہ ہوگا کیا، یہ چینل کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک جن ہے، جب میں پیدا ہوا اللہ نے ایک فرشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا، ابلیس نے اپنا ایک شیطان میرے ساتھ جوڑ دیا جس کو حمزات کہا جاتا ہے، حمزات۔ دادا فوت ہو گیا، جن زندہ ہے، تو یہ تو 500 سال لمبی عمر پاتے ہیں، ان کی تو عمریں بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو وہ دجال دادا کو نہیں کہے گا باہر آ جا، اس جن کو کہے گا سامنے آ جا، اور جنوں سے اس کی یاری وہی ہوگی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں پر پیغامات چھوڑتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ شوکتہ بازی میں، دھوکے میں، فراڈ میں جنات بندہ ڈھونڈ کر، کیونکہ جن خود سامنے نہیں آتا، وہ انسانوں میں سے ایک گرو تلاش کر کے لوگوں میں چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی دور دور تک شہرت ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کو خراب کرتا ہے، عقیدہ خراب کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ چینل والے جو ہیں وہ آپ کو یہ دکھائیں گے کہ پیر کیا کر رہے ہیں، کتنے گمراہ ہوتے ہیں، کتنے گھٹیا ذہن کے ہوتے ہیں، کتنے دین سے غافل اور جاہل ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ فرعون نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، یہاں تو عام فقیر بھی ہر 2 کلومیٹر پر لوگوں کو کہہ رہا ہے مجھے سجدہ کرو، مرد عورتیں اسے سجدہ کر رہی ہیں۔ تو وہ نوجوان مدینے سے آئے گا، یہ اس کو اچھا وہ جن کو حکم دے گا، اس کے دادا والے حمزات کو، وہ سامنے آ جائے گا، ویسی شکل بنا لے گا۔ یہ اختیار جنوں کو ہے کہ وہ بکرا بن جائیں، وہ اونٹ بن جائیں، وہ بلی بن جائیں، وہ کبوتر بن جائیں، جی وہ بچہ بن جائیں، وہ بزرگ بن جائے۔ وہ یہ کیموفلاج کرنے کی صلاحیت جنات کو اللہ نے دی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا اللہ نے تجھے بیٹا دینا ہے، تو جنات کو بھی یہ وصف، یہ رعایت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو وہ دجال، وہ دھوکے باز، وہ دادا کے حمزات کو آرڈر کرے گا، وہ باہر آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، اور یہ نوجوان اس
سے دادا والی کوئی بات کرے گا، کوئی سوالات کرے گا، اس کے بعد وہ جن غیب یہ سمجھے کہ دادا قبر میں چلا گیا ہے اور اس نے بڑی کرامت دکھائی ہے، یہ اس کو خدا مان لے گا۔ اس طرح سے وہ لوگوں کے ایمان لوٹے گا۔ اور ایمان کی حالت پتہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ صبح کو اور بولی بولتے ہیں، شام کو کوئی اور بولی بولتے ہیں۔ صبح کو ایمان اور ہوتا ہے، شام کو ایمان اور ہوتا ہے۔ صبح کو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، شام کو اس کی سوچ اور نظریات اور الفاظ، جملے، گفتگو اور ہو جاتی ہے۔ کچا کچا ایمان میں پختگی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، تعمق، گہرائی، مضبوطی نہیں ہے۔ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، نہیں پتہ۔ شرک کیا تعریف ہے، توحید کی کیا تعریف ہے، شرک کی کتنی قسمیں، توحید کی بڑی بڑی قسمیں کون کون سی ہیں، اکثر لوگوں کو ہم میں سے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دجال یہ شوکدہ بازی دکھائے گا، اور اللہ کے رسول نے اس نوجوان کے بارے میں بتایا کہ وہ مدینے سے آئے گا، دجال دعوت دے گا مجھے رب مان، وہ کہے گا تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، دجال اس کو مارے گا دو ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا ادھر پھینک دے گا، دوسرا ادھر پھینک دے گا، کئی گز تک دور پھینک دے گا، اور پھر وہ لوگوں میں اپنی مریدین میں اکڑ کر چلے گا، دیکھو جس نے میرا انکار کیا میں نے اس کا کیا حشر کیا ہے۔ لوگ اور ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دجال کہے گا اس کے پارٹس ملا کے زندہ کروں، تو کہیں گے سر یہ معجزہ بھی دکھا دو، یہ کرامت بھی دکھا دو۔ پھر وہ آرڈر کرے گا، وہ نوجوان پھر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ نوجوان کے ٹکڑے کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اس کی شوکدہ بازی ہوگی، یہ دھوکہ بازی، دجالیت ہوگی۔ پھر وہ سب کے سامنے اس نوجوان کو کہے گا کہ اب مجھے رب مانتے ہو؟ اس نے کہا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا تو کافر ہے۔ فرمایا پھر یہ دونوں بھیڑ جائیں گے۔ فرمایا دجال ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اس نوجوان کو ایک چھوٹی سی زخم بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو سانس کی لہریں ہیں، جب اس کو محسوس ہوگا کہ میرا توڑ اصل میں آ گیا ہے، اب دجال آگے آگے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھے پیچھے بھاگ کر مقام لد پر فلسطین میں ایک جگہ نشاندہی کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے جگہ کا نام لے کر بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ دجال کا باتیں، دجال کے متعلق گفتگو خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ترک کر دیں گے، مسجدوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ اب آپ عوام میں یہ غوثیہ مسجد اور مدینہ مسجد پہ جمعہ پڑھ لیں، رابعہ بصری، ابو بن ادم کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، اتنا جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بڑی پگ والے مولوی، اعلیٰ جملے، اعلیٰ گفتگو کرنے والے، وہ جناب عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر دیا، فلاں بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دوسرے سپارے میں یہ ذکر موجود ہے، ایک بستی سے گزرے، بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، جیسے یہ چیچا وطنی کے ساتھ ہڑپا موہنجداڑو بھیڑ ہو گیا، بھیڑ ایک پوری تہذیب تھی، ثقافت تھی، اللہ نے ختم کر۔ بچے کچھ آثار آپ کو نظر آئیں گے، وہاں جا کے دیکھ لیں، تو وہ قوم تباہ ہو گئی، بستیاں ختم۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، ہم تجربہ کروا دیتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے ساتھ گدھا بھی تھا، پانی اور خوراک بھی تھی، لمبا سفر کر رہے تھے، اللہ نے گدھے کو بھی مار دیا، عزیر علیہ السلام کو بھی مار دیا۔ کتنے؟ 100 سال۔ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، عزیر علیہ السلام 100 سال مرے پڑے رہے، اللہ نے پھر زندہ کیا۔ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، انظر الی الحمار، حمار کو دیکھو، گدھے کو دیکھو، کیف ننشزھا، دیکھو یہ کیسے درست ہو رہا ہے، ثم نکسوھا لحما، ہم اس کی ہڈیاں بھی بنائیں گے،
اوپر گوشت بھی چڑھائیں گے، اوپر کھال بھی چڑھا دیں گے اور روح بھی ڈال کے تمہارے سامنے زندہ کر دیں گے، کرو تک مشاہدہ کرو۔ وہ گدھا کھڑا ہو گیا، پہلے وہ مٹی کا ڈھیر تھا، راکھ بنی ہوئی تھی، اور راکھ میں سے گدھا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو گدھا مرا ہوا تھا، 100 سال ہو گئے ہیں، سوئے کتنا عرصہ ہو؟ کہتے ہیں 1 دن یا 8 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے بتایا 100 سال مرے پڑے رہے ہو۔ یہ علم غیب ہے نبیوں کا، یہ علم غیب ہے نبیوں کا۔ اب یہ دلائل قرآن میں موجود ہو تو لوگ کیسے انگلیاں ڈال ڈال کے دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کے عقائد جھوٹے بیان کرتے ہیں، فلاں غیب جانتا ہے، فلاں غیب جانتا ہے۔ یہ نبی کا علم غیب ہے۔ کتنا عرصہ سوئے ہو؟ یومن او بعض یوم، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب اللہ نے فرمایا انظر الی الطعام، اپنے کھانے کو دیکھو اور پانی کو دیکھو، اس میں کوئی سمیل ہے، بدبو ہے، کیڑے ہیں، خرابی ہے، الی اور جھگ اس پر آئی ہوئی ہے؟ بالکل تازہ ہے، فریش ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ کھانا 100 سال سے ٹھیک ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، گدھا ڈھیر ہو گیا ہے، اور تم روح کے بغیر جسم پڑا ہے، سورج موسم تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تمہارے جسم کو کچھ نہیں ہوا، گدھے کا جسم راکھ بن گیا ہے، اب ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ مانتے نہیں ہو؟ مانتے ہیں اللہ تو کر سکتا ہے، ایمان لے آئے، یقین بڑھ گیا۔ پہلے بھی نبی کو یقین ہوتا ہے، لیکن ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہو اور پختگی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو دجال یہ جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کا ذکر ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے، اور قیامت کے قریب خطبات جمعہ میں علماء اس کا تذکرہ بیان کرنا چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام ڈرے ہوئے تھے دجال ہمارے زمانے میں نکل آئے گا تو کیا بن جائے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورج کا مشرق سے مغرب سے واپس پلٹنا یہ بڑی نشانی ہے، دجال کا آنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اور اس کا قتل کر دینا۔ پھر 40 سال کے لگ بھگ عرصے میں زمین میں برکتیں، سلامتیاں، رزق، کوئی بھوکا فقیر غریب نہیں ہوگا، ہر آدمی خوشحال اور صحت مند، اور جسم اس کا توانا، مضبوط، قوت مدافعت زبردست، زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا پھر لوگ اللہ کی بغاوت شروع کریں گے، اللہ ایک ہوا چلائے گا، اہل ایمان بہت جلدی فوت ہو جائے گے۔ پھر جب سب باغی، بدعتی، مشرک، نافرمان لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہوگی، اللہ قیامت کو نازل کر دے گا، پھر قیامت نازل ہو جائے گی۔ افلا ينظرون الى کیا تو نے دیکھا نہیں ہے اے انسان کہ آسمان کو ہم اس کی کھال اتار دیں گے، سورج کو بے نور کر دیں گے، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیں گے، زمین تانبے کی طرح تیل کی تلچھٹ والا رنگ اختیار کر دیں گے، قبریں پھٹیں گی اور مردے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک بھونچال، ایک زلزلہ اس زمین پر رونما ہونے والا ہے، بڑے بڑے سیارے ٹوٹیں گے اور زمین پر آ کے گریں گے، دھماکے ہوں گے، زمین ہلے گی، سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر اللہ نے بیان کیا ہے، برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، ہر انسان گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہوگا۔ انبیاء نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوں گے۔ فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھے گی، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کی ترجمانی نہیں کرے گا اور اس کا معاون بننے کو تیار نہیں ہوگا۔ یبصرونہم، ہم دکھائیں گے کہ یہ دوست آنکھ چرا کے بھاگا جا رہا ہے۔ دوست اللہ کو بناؤ، ساتھی اللہ کو بناؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. جب اللہ بندے کا دوست بن جاتا ہے بندے کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. ظلمات سے نکال کر توحید کے عقیدے کی اس کے سینے میں یہ محبت ڈال دیتا ہے. من شرح اللہ صدرہ للاسلام. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے فہو علی نور من ربی. وہ رب کی روشنی پر چل رہا ہے. ایک بابوں کا دین ہے, ایک مصنوعی کتابوں کا دین ہے. خواب, جھوٹی کرامتیں, شو شڑک والا مذہب. فلاں بابے نے یہ کر دیا, فلاں امام نے یہ کر دیا. یہ مذہب ہے لوگ. اور ایک کتاب و سنت کا دین ہے جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللہ ہمارے جو ساتھی موحدین مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کو بخش دے, سب کو جنتیں عطا فرما. یا اللہ سب پر رحمت نازل فرما. کل ہمارے جماعت کے عالم مدینہ یونیورسٹی کے جو سند یافتہ تھے, ساری زندگی دوستوں میں اور خاندان میں اور باہر کتاب و سنت کی دعوت پہنچاتے رہے. وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے. یہ علامہ انیس الحق افغانی, یہ پورا ان کا نام تھا. وہ فوت ہو گئے. کل ان کا 9 بجے کے بعد جامعہ دارالحدیث محمدیہ میں جنازہ پڑا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی لغزشیں, غلطیاں, کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہم اغفر لہم وارحمہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.